ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزو، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی قطار میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولیں، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولیں۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا۔ یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بکمال کشفت الدجا بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا، اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو وہ کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔
کبھی بھی کوئی کمزور لفظ کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفرید کا دور آیا ہے، جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا، یہ بڑی گھناؤنی سازش ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کریں، کبھی بھی، کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو۔ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لیں، اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رنگ نہ دیں، اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے آئیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں، خدا را اس سے بچو۔ یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، جو نبی پاک کی، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا، اور میرے استاد صاحب کے بچے، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں، اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر محبوب فرمانے لگے، اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ۔ زمانہ چراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں، ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر۔ او دوستو، اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم۔ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، میں نے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ حدیث پڑھا سنا کرتے تھے، اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے۔ وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے۔ یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے، نام لے لیں حضرت عمر کا، شیطان رستہ بدل گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی، پیک کرے صدق و صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی۔ اور پھر مولا علی، شیر خدا، حال عطا، مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور کے جمیع صحابہ، جمیع سن لیں، جمیع صحابہ بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جمیع صحابہ، ہر ایک کا ادب، احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا۔ کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے، فلسفہ تو لوگ ابا کے خلاف بھی سناتے ہیں، فلسفے کی رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے۔
فلسفے میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے ہیں، تو لوگوں کی کہانیاں سن کے کبھی چکر میں نہ پڑنا، عقیدے کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی سے کام لیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کام لیں، سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، جد و جہد کریں۔ یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، سہارے نہ تلاش کریں، اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام کو۔ ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، تگ و دو نہیں کرتی۔ کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ مسلسل کام۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے۔ ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی، پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں۔ اتنا کام بزرگوں نے کر دیا۔ جد و جہد تھی زندگی میں، مسلسل ڈیوٹی کرتے۔ جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چلتے رہیں، جد و جہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا،
बेवकूफ़ है, छोड़ दे। उसने कहा यार तुम साथ नहीं चल सकते तो हौसला शिकनी तो ना करो, मुझे कुछ करने तो दो। सालों लग गए, एक पहाड़ काट के सीढ़ियाँ बनाई उसने, फिर दूसरा पहाड़ शुरू किया, फिर सालों लग गए और 2 पहाड़ काटे थे, बुढ़ापा आ गया, बीमार हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब चूँकि सीढ़ियाँ बन गई थी तो 2 पहाड़ कट गए थे, वहाँ तक लोग आने जाने लगे थे। ऐन उस वक्त जब वो दुनिया से जा रहा था, फिर भी कुछ लोग हौसला शिकनी कर रहे थे, उसे कह रहे थे खुदा के बंदे क्या नतीजा निकला। कुछ लोगों की ड्यूटी होती है अपोजिशन का किरदार अदा करना, और हर मौके पर हौसला शिकनी करते। अब उस पर आखिरी वक्त आ गया है, बावजूद उसके कुछ लोगों ने जाके कहा क्या नतीजा निकला जी, तेरे ऊपर मौत का वक्त आ गया है, तू ऊपर तक तो जा नहीं सका, फ़ायदा क्या हुआ। वो कहने लगा बेवकूफ़ो तुम्हें पता ही नहीं मैं कामयाब होके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा किस तरह। कहने लगा मैंने आधा सफ़र आसान कर दिया है, अब जो मेरे बाद आएगा ना उसे सिफर से नहीं शुरू करना पड़ेगा, मैंने आधा सफ़र उसके लिए आसान कर दिया। वो तीसरे पहाड़ से शुरू करेगा, 2 काटेगा तो जड़ी बूटी तक पहुंच जाएगा, लोगों को शिफा होने लगेगी अल्लाह के फजल से। हम पता क्या करते हैं, बिलखुसूस मेरे वतन का रिवाज ये है कि लोग आधा सफ़र भी आसान करने को तैयार नहीं। वो कहते नहीं सारा ही फलाना करेगा। जितने अंबिया दुनिया में आए ना मेरे दोस्तों, वो सारे कामयाब गए, लेकिन किसी के साथ 4 उम्मती, किसी के साथ 10, किसी के साथ 100, किसी के साथ 200, लेकिन नबी कामयाब गए। क्यों? कि अल्लाह ताला ने जो उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई थी, वो ड्यूटी उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से सर अंजाम दिए। उस ड्यूटी में उन्होंने कभी कोई कमी दिखाई तो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करें, काम करें, बैठकर सिर्फ बात ना करें, तनकीद ना करें, बैठकर सिर्फ मनसूबा बंदी ना करें। और मेरे मुल्क में बिलखुसूस ये काम होता है, तबसरे करो, चैनल खोलो, तनकीद करो, अंदर की खबर लेके आओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई नई स्टोरी बनाओ, लेकिन काम ना करो। बड़ी खूबसूरत बात की शायर ने, उसने कहा शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लोग तालीम नहीं हासिल कर रहे तो भई आप एक बच्चे का खर्च उठा लें, किसी गरीब का आप उसे पढ़ा दें, एक बंदा तो आपकी वजह से तालीम याफ्ता हो जाए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूखों मर गए लोग, हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, आप 10 बंदों की जिम्मेदारी उठा लें, आप गरीबों को देख लें, 10 लोगों के घर में आप खाना पहुंचाना शुरू करें। और ये होता रहा है, लोग ये काम करते रहे, ये ड्यूटियां हमारे बुजुर्गों ने सर अंजाम दी हैं, 2-2 करके, 4-4 करके, 6-6 करके उन्होंने काम किया है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, मुसलसल काम करें, मुसलसल जद्दोजहद करें, मुसलसल ड्यूटी करें। और फिर मेरी तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि जिस तरह आप अपने अपने घर में आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर आप जिम्मेदारी अदा नहीं ना करते तो एहतजाज होता है। माँ को टाइम नहीं देते तो माँ भी एहतजाज करती है, घर वाली को टाइम नहीं देते तो वो भी एहतजाज करती है, दोस्तों को वक्त नहीं देते तो वो भी उसका शिकवा करते हैं। तो आपके ज़िम्मे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप पढ़ाते हैं, क्लास में वक्त पे नहीं आते तो उसका इजहार किया जाता है। हमने अपने अपने ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां ली हैं पूरी करते हैं। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, एक एक ड्यूटी दीन की भी अपने ज़िम्मे लें, एक एक ड्यूटी, एक काम अपने ज़िम्मे ले लें। आप अपने अपने इलाके की मस्जिद में झाड़ू देने की ड्यूटी ले लें। आप ये जिम्मेदारी ले लें कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं हफ्ते के बाद मस्जिद में जाऊंगा और कुरान मजीद को मैं साफ़ करके झाड़ पूंछ के तरतीब के साथ मुरतब करूंगा। मुझे अगर नाजरा कुरान मजीद ठीक पढ़ना आता है तो मैं 10-11 बच्चों का रोज़ सबक सुनूंगा, आगे पढ़ाऊंगा। कोई जिम्मेदारी लें, दीन की कोई ड्यूटी अपने ज़िम्मे लें। अगर माली तौर पर आप ताउन कर सकते हैं तो किसी जगह, किसी मस्जिद में, मदरसे में, खैर के किसी काम में शामिल हो जाए। दीन इस्लाम के साथ अमलन तबलीग में अपना काम करें। जिम्मेदारी हर दुनिया का काम मैनेज करके मुरतब करके किया जाने लगा है।
معیشت ہو، معاشرت ہو، تعمیرات ہو، دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ محفل آ گئی، برکت کے لیے محفل کر لو، جمعہ آ گیا پڑھ لو، تراویح ایک حافظ صاحب مقرر کر لو۔ بھئی آپ اس کو مینج کریں، ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں، آپ اسے مینج کریں۔ آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں۔ آپ مسجد کے امام سے اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو قرآن مجید سنائیں گے مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا، کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں۔ صحابہ کرام نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا، بڑی جد و جہد کی۔ انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام۔ مصر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فسطاط، وہ کہتے ہیں گھونسلے کو، پرندوں کے گھونسلے کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے۔ آپ نے وہاں خیمہ لگایا، کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا، آپ کا وہاں خیمہ تھا۔ وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے، ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہاں گھونسلہ بن گیا۔ اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے نا، آگے بڑھنے لگے، تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں چلتے ہیں۔ جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا ہے، اس میں تو کبوتر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 فوجیوں کے ذمے لگایا، فرمایا یہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ وہ 2 فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا، وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ قریب قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا نا یہاں لوگ موجود ہیں تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے۔ وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے۔ تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار۔ اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ایک ضروری کام بڑی بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا۔ دنیا کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب۔ ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے نظام غیب، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے، تو ایک نظام وہ بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن جب رب چاہے نا تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے۔ نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے۔ اسباب پورے جمع کرو، لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ کئی دفعہ نا اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی، اللہ اس کی مدد کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے،
تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا. وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا. وہاں سے جناب سارہ گزری. مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں. حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا. جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے, لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی. جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا. مصلی پہ بیٹھ گئی, کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے. آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا. قریب تھا کہ وہ مر جائے. تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے, اسے مارنا بے ہوش ہی فرما. وہ بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا. جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا. کئی دفعہ وہ کوشش کرتا, لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا. بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی, آپ کو آزاد بھی کیا. ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے. ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں, کچھ باتیں بڑی خوب ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس, ادویات, ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نا, تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے. وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں. کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے. ہمارے پاس جو شعور تھا, علم تھا, وہ ہم نے خرچ کر دیا. اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا. یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں. ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے, دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا, حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی. ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابیہ ہیں, یہ مسلمان ہو گئیں. کفار نے انہیں مارا, تکلیف تھی, بڑی اذیت سے گزری, یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی. جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا, کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات, یہ ان کے بتوں کے نام ہے. معاذ اللہ, لات و منات تیری نظر لے گئے, اب تو کیا کرے گی. تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان, عقیدہ, یقین, توکل, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع, سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو, اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا, پورے توکل سے. اور پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ مہربانی فرما. یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مالک مہربانی فرما. وہ رجوع اللہ کیا, رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا. کبھی نہ توجہ کریں, جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب. جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں.
मालिक असबाब जमा कर लिए, अब तो मदद फरमा। जब पूरी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे, मेहमान नवाज भी बड़े थे, बग़ैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहत पड़ गया मिस्र में गल्ला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे कि 4-5 ऊँटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमा है उनको खाना तो दे सकूं। वो ऊँट रवाना हो गए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखा है, चले गए ऊँट। अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फ़िक्र न करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ उठ गए तो उन्होंने कहा, कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके हैं, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खुदाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें आज खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली उन बोरियों में और ऊँटों पे उनको रख लिया, ताकि फिर जाके हज़रत इब्राहीम से अर्ज़ करेंगे, वो खुद ही लोगों को समझा देंगे, ऐसे खाली ऊँट ले जाना बेहतर नहीं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खुदाम ने जाके अंदर जहाँ वो सामान रखा जाता था वहाँ रेत से भरे हुए बोरिए रख दिए, वो चले गए। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी, उन्होंने कहा मैं मुंह खोलती हूँ, गले का गंदम पीसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना उसका, बोरी का, तोड़े का, उस बोरिए का, तो कहती हैं इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पीसी गई, पकाई गई, खाना चलने लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा लंगर चल रहा है, मखलूक खुदा खा रही है। दुनिया आवे ते खा जावे, ते राज़ी होवे बुल्ला, लोग खा रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। तो हज़रत हाजरा, वो ख़वातीन घर में कुछ चीज़ आए ना तो कहती हैं इस दफ़ा चावल बड़े अच्छे आए, इस दफ़ा गंदम बड़ी अच्छी आई, या आटा पिस के आया, ये बड़ा उम्दा है। तो हज़रत जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर बारगाह होकर अर्ज़ करने लगी, ये जो आपका मिस्री यार है ना, उसने जो गंदम भेजी है बड़ी कमाल है। तो हज़रत इब्राहीम तो जानते थे बात को, फरमाने लगे ये मेरे मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अरशी यार ने भेजी है, ये अरशी यार ने भेजी। और वो जब भेजता है तो कमाल ही भेजता है, वो जब अता करता है तो बेहिसाब ही अता करता है। ओ मेरे दोस्तों, उम्मत को ज़रूरत है इस वक्त दस्ते गैब की। पाकिस्तान कभी ना बनता अगर अल्लाह ताला की गैबी ताकतें मदद ना फरमाती। पाकिस्तान कभी ना बचेगा अगर खुदा की मदद शामिल हाल ना होगी। हमें इज्तिमाई तौर पर रुजू इल्लाह करना है। हमारे जितनी इनफरादी मुश्किलात हैं, हम किसी तकलीफ़ में, दुख में मुब्तला हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करें। और जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं उनमें भी अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। जब हम ये रुजू करेंगे मालिक के हुजूर, तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते वाज़े फरमाएगा। ये रुजू किस तरह किया जाए? मैंने अपने साथियों के ज़िम्मे बिलखुसूस जो यहाँ खानका शरीफ से वाबस्ता हैं, वो अगर समझेंगे मैं हुक्म दे रहा हूँ तो इसको हुक्म समझ लें, और बाकी अगर अहबाब मेरी बहुत ज़्यादा दर्दमंदाना गुजारिश समझें तो ये मेरी गुजारिश समझ लें। 5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की ज़रूर शुरू फरमाएं। 2 रकत हो जाए, लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए ज़रूर हाजिर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो?
عرض کی یا رسول اللہ نماز سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا معنی کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، 1 بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ یہ ذہن بنا، یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور 1 رکوع کم از کم صبح میں 1 شام میں، اور پورا پارہ پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ۔ بڑی خشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود، خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ۔